یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 12 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ اس حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں آیت نمبر 10 کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی فیصلہ کیوں ممکن نہیں۔ آیت نمبر 11 کے حوالے سے کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کیا کردار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جس بات میں جھگڑا کرتے ہو تم لوگ، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہ اللہ میرا رب ہے، اسی پر مجھے بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، بنا دیے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے، بکھیرتا ہے تمہیں اسی طرح، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 10 کے حوالے سے سوال جو موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی فیصلہ کیوں ممکن نہیں ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو توحید میں آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، مجموعی طور پر کہ جس بات میں تم اہل حق کے ساتھ اختلاف رکھتے ہو، ان سب کا فیصلہ آخرت میں اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ ہی اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب حق کو واضح کر دیا گیا انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر، اب جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں تو فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہوگا، اور وہ فیصلہ دو طرح سے ہوگا، یا تو اس دنیا کے اندر کہ جب ان پر حجت پوری ہو گئی تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا، یہ بھی اللہ کے فیصلے کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت آخرت کے حوالے سے کہ وہاں انجام کے لحاظ سے اللہ ان کے تمام اختلافات کو دور کر کے فیصلہ فرما دے گا اور انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ آیت 11 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کیا کردار ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اور اس جیسی دیگر آیات کے اندر بار بار اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کائنات کا، اور جس میں آسمان اور زمین، چاند، ستارے سب چیزیں شامل ہیں، ایک ایک چیز کا بنانے والا خالق اللہ ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں
کہ ان تمام چیزوں کو بنائے اور پھر اس کے نظام کو بھی چلائے۔ تو وحدانیت دراصل اللہ رب العزت کے لیے اہم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بنانے والا نہیں۔ آسمان و زمین کا نظام چلانے والا بھی وہی، ان کا بنانے والا بھی وہی۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہی ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، ان کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس لیے وحدانیت کا بڑا کردار ہے کہ اللہ اکیلے ہی ان تمام نظاموں کو نہ صرف یہ کہ پیدا کیا بلکہ چلا بھی رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی اس سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔